کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لفظ ابد کیوں استعمال کیا ہے. تو یہ ہمارا آج کا تھیسس ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ یہاں لفظ ابد کیوں آیا ہے. اور اس سے اچھا کوئی بھی لفظ آ جاتا تو ہم کہتے کہ یہ اس صفت کی شان ہے یا یہ اس صفت کا مقام ہے. اگر شاہد آ جاتا تو ہم کہتے کہ حضور کی جو مرتبہ شہادت ہے یہ اس کا مقام ہے اور اس کی شان ہے. اسی طرح اگر نبی آ جاتا لفظ تو ہم کہتے کہ یہ حضور کی نبوت کی شان اور مقام ہے. رسالت آ جاتا تو رسالت کی شان ہے. تو اب ابد آ گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ یہاں حضور کی شان ابدیت جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہماری آج کی بات ہوگی بالاختصار. اب دیکھیں اس کو دیکھنے کا پہلے ہم کوئی طریقہ طے کر لیں کہ دیکھنا کیسے ہے. ہم نے ہماری اسٹریٹجی کیا ہے اس نقطے تک پہنچنے کے لیے. ہماری آدھے گھنٹے کی گفتگو میں ہم نے ایک نتیجہ نکالنا ہے نا, نتیجہ نکالنا ہے. تو کیسے نکالیں گے؟ تو ہم آیت سے ہی رجوع کرتے ہیں اور آیت کا جو اسلوب ہے اسی سے دیکھتے ہیں معنی نکال کے کہ کیا ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب آیت کا اسلوب یہ ہے کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے سبحان سے. کس سے آغاز ہو رہا ہے؟ سبحان سے. اب جہاں بھی میں سوچتا ہوں ابد تو آگے آ رہا ہے نا, ابد سے پہلے جہاں سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے وہ لفظ سبحان ہے. اللہ کا نام ایک ذاتی اللہ اور باقی سارے جو اسماء حسنہ ہے وہ صفاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ذاتی نام یا کسی بھی ایک صفاتی نام سے آیت کا آغاز کر لیتا. جس طرح میں نے ادھر کہا ہے نا کہ محمد سے آغاز ہوتا, محمد کو سیر کرائی, نبی کو سیر کرائی, رسول کو سیر کرائی, شاہد کو سیر کرائی, حدی مبشر کو سیر کرائی, سراج المنیر کو سیر کرائی, شافع کو سیر کرائی, ہادی کو سیر کرائی, کوئی بھی ہوتا. اسی طرح جس نے کروائی اس کا ہوتا اللہ نے کروائی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں, رحمان نے کرائی, رحیم نے کرائی, ستار نے کرائی, غفار نے کرائی, یہ صفاتی نام ہے نا. تو خدا کسی بھی نام سے شروع کرتا, نہ اس نے اپنا ذاتی نام لیا, نہ اس نے اپنے محبوب کا ذاتی نام لیا, نہ سیر کروانے والے کا اپنی ذاتی نام آیا, اور نہ سیر جس کو کروائی گئی اس کا ذاتی نام آیا. اس نے شروع کیا سبحان سے اور بات کی ابد کی. کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ شروع کیا سبحان. کیا ہے یہ میری گفتگو ہو چکی ہے لفظ سبحان پر. سبحان ہے پاک ہے وہ ذات. کیا ہوا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. ٹھیک ہے, ادھر وہ ذات پاک. اچھا اس کا اگر اس طرح ترجمہ نہ کرے, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو, یہ ترجمہ چھوڑ دیں. اب میں آپ کو ایک آسان طریقے سے شارٹ کٹ کی طرح ترجمہ کر کے دے رہا ہوں کہ جو پاک ہے اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. کیا کہا؟ جو پاک ہے اس نے سیر کرائی. اب دونوں ترجموں میں جو پاک ہے اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ تصور نہ کرنا کہ دونوں معنوں میں, جملوں کی کنسٹرکشن میں, معنی میں فرق نہیں ہے. فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. اگر ہم یہ کہیں نا کہ پاک نے سیر کرائی اپنے بندے کو تو اس کا معنی جو ہے مقدر امپلائڈ وہ اور نکلے گا, امپلائڈ میننگ اور ہوگی. اور اگر یہ کہیں گے کہ پاک ہے وہ جس نے, سبحان اللہ, تو اس کی پاکی جو ہے وہ لازم ہو گئی اس واقعے سے. پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی, یعنی یہ سیر ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر وہ پاک نہ ہوتا. بات سمجھ آ گئی؟ اس کا معنی کیا نکلا کہ یہ سیر ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر وہ پاک نہ ہوتا. چونکہ وہ پاک ہے اس لیے یہ سیر ہو گئی. اچھا سیر, بات سیر کی بھی نہیں ہے, فوکس سیر پہ نہیں ہے. فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ کہ سیر کس کو کروائی, کس کو کروائی؟ بندے کو. اب میں ایک دوسرے حوالے سے بات کر رہا ہوں
کسی بندے کو سیر ہو ہی نہیں سکتی، بندے کو، کیا میں نے کہا؟ کسی بندے کو یہ والی سیر ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ پاک نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور جو اس کے آگے ضمیر ہو ہے، سبحان الذی اسریٰ بے عبدہ ہی، جو ہی کی ضمیر ہے، یہ بتا رہی ہے کہ کسی بھی اور بندے کو سیر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ بندے کو سیر نہیں ہو سکتی اگر وہ پاک نہ ہوتا، اب کیا ہے؟ کسی بھی بندے کو یہ سیر ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر وہ پاک نہ ہوتا۔ اس کی پاکی اور بھائی تین چیزیں سامنے آئی، توجہ ہے میری طرف؟ میں آپ سمجھے ایک لیکچر دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ خطاب نہیں ہے، لیکچر دے رہا ہوں، آرام سے میری بات کو، آج ایک قضیہ جو ہے نا اس کو حل کرنا ہے ہم نے، تو آرام سے میری بات کو سنیں، جوش خروش سے سنیں، ذوق شوق سے سنیں۔ اب دیکھیں تین چیزیں سامنے، ایک سیر کروانے والا، ایک سیر جو ہوئی، اور ایک وہ جس کو کروائی گئی۔ ابھی ہم ادھر تک رہتے ہیں، میں نے آیت اتنی تلاوت کی ہے، میں لیلاً من المسجد الحرام ہے وہ ابھی میں نے تلاوت نہیں کی ہے، صرف ابد تک بات ہے، ابد تک۔ اب وہ پاک ہے، یہ بندہ ہے، وہ پاک ہے اور یہ بندہ ہے۔ بندہ اپنی ساری بندگی کے ساتھ، ابدیت کے ساتھ، ابدیت کے تقاضوں کے ساتھ، بشریت کے تقاضوں کے ساتھ سیر کر گیا۔ ایک بشر اپنی بشریت کے تمام تقاضوں کے ساتھ یہ سیر کر گیا۔ مسئلہ سیر کا ہے کہ سیر کیا ہے، بات اور نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ وہ سیر کیا تھی، یہ بات ہے کہ سیر کیا تھی۔ اب دیکھیں وہ پاک، یہ بندہ، اگر، اب سنیں میری بات، اگر ان میں اتحاد نہ ہو، توجہ تو بات ہے، یہ میری پوری رات کی میری فکر کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں، پوری رات کا۔ اس کو ایک ایک بات کو غور سے سنیے، اٹس مائی فرسٹ اسپیچ آن دس اسٹیج، میں نے پہلے نہیں کی ہے، بڑی گفتگو ہوئی 29 سال میں میری اسٹیج پر، یہ بات جو کر رہا ہوں یہ پہلی بات کر رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ اب دیکھیں وہ جب پاک میں اور ابد میں اگر کوئی اتحاد نہ ہو تو یہ سیر ہو نہیں سکتی، یہ سیر ہو نہیں سکتی۔ اب جہاں وہ ہے وہ وہاں پاک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں وہ بھی پاک ہے اور جہاں ہے وہ جہاں بھی، وہ جہاں بھی پاک ہے، وہ بھی پاک، اور جہاں ہے وہ بھی پاک، اور جس نے جانا ہے اگر یہ پاک نہ ہو تو سیر پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا بات سمجھ میری؟ اب یہ کہ اتحاد دونوں میں نہ ہو، اس نے صفت بیان کیا پاک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیر میں اس کی پاکی کو بڑا عمل ہے۔ اگر وہ پاک نہ ہوتا تو سیر نہ ہوتا، کیا مطلب؟ اگر وہ لے جانے والا نہ ہوتا تو سیر نہ ہوتی، اور اگر یہ جانے والا نہ ہوتا تو سیر پھر بھی نہ ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں اب میں اس نقطے پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں، بات سنیں۔ سیر ہوئی، بھائی بات یہ ہے کہ ایک مقام ہے، مثال کے طور پہ ایک بادشاہ کا محل ہے، اس محل میں کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ اس کے اندر داخل ہو سکے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اندر داخل ہو سکے، باہر اس کے دربار لگتے ہیں، باہر اس کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس دربار میں جو اس کے خادم خاص ہیں، نوکر خاص ہیں، ملازم خاص ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، اور ایک اس کا اس محل میں کمرہ ہے کہ جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ایک بادشاہ کا اپنا کمرہ ہے اس محل میں کہ جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اب اس نے دعوت دے کے کسی اپنے دوست بادشاہ کو بلایا کہ میرے ملک کی سیر کرو۔ اب وہ دوست آتا ہے، وہ اس کو اپنے وزراء کو، امراء کو، ان سب کو کہتا ہے کہ اس کو شہروں کی سیر کراؤ۔
اس کو سیر کراتے ہیں، اس شہر کی سیر، اس شہر کی سیر، اس شہر کی سیر، سیر ہو گئی۔ اب وہ منتظر ہے کہ جس نے بلایا ہے نہ وہ ملا، نہ اس نے محل میں بلایا، تو سیر کیا ہوئی بھائی؟ اور بلانے والا خود نہیں مل رہا، وہ خود اپنا دکھا نہیں رہا جہاں وہ ہے، تو سیر کیا ہوئی؟ اب اس نے محل میں جانا ہے۔ محل کا پروٹوکول یہ ہے، اس محل میں ایک لباس ہے جس میں کوئی جا سکتا ہے، اس لباس کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے خادموں کا لباس، ملازموں کا لباس۔ اس محل میں جتنے خادم ہیں وہ ایک ہی لباس پہنتے ہیں اور دوسرا نہیں، اور وہی وہاں رہ سکتے ہیں۔ لیکن جو بادشاہ کا اپنا کمرہ خاص ہے، اس میں وہی لباس پہن کے جائے گا جو بادشاہ کا ہے، ورنہ نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں، مخلوق جتنے عبد ہیں، فرشتے بھی عبد میرے اللہ کے، حوریں بھی عبد ہیں، مخلوق ساری عبد ہے میرے اللہ کی، قرآن شاہد ہے اس بات کا، یہ سارے عبد ہیں، فرشتے بھی عبد۔ لیکن ان تمام بندوں کا، ان تمام عباد کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں یہ جا سکتے۔ بے شک۔ اور وہ حد کیا ہے؟ اس حد کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ اس حد کو کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ مخلوق کی رسائی ایکسس جو ہے وہ وہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، پھر اس کا محل شروع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر تو سدرہ تک رہنا ہو تو پھر کوئی بات نہیں، جبرائیل بھی رہ رہا ہے، میکائیل بھی رہ رہا ہے، اسرافیل بھی رہ رہا ہے، اسرائیل بھی رہ رہا ہے، حور و غلمان سارے رہ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ اس میں کون سی بات تھی؟ اتحاد کی بات بنتی نہیں کہ وہ پاک ہے تو اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ میں پاکی جس معنوں میں بات کر رہا ہوں نا، وہ اور بات کر رہا ہوں، یہ وہ پاکی نہیں ہے یہ کپڑوں پہ لگ جائے، اس پاکی کی بات نہیں کر رہا، یہ پاکی کسی اور معنوں میں بات کر رہا ہوں۔ فرشتے بھی پاک ہے، حوریں بھی پاک ہے، غلمان بھی پاک ہے، سارے پاک ہے، لیکن کہاں تک؟ سدرہ تک۔ کہاں تک ہے؟ سدرہ تک پاک ہے، آگے نہیں جا سکتے۔ ایک غیر مسلم دہریہ نجس آدمی دروازے تک آ سکتا ہے، اندر نہیں آ سکتا۔ بس سمجھ آ گئی؟ اندر نہیں آ سکتا، اس کی لمٹ جو ہے وہ دروازہ ہے۔ تمام مخلوق کی لمٹ جو ہے وہ سدرہ ہے، آگے نہیں جا سکتے۔ اب اس نے بلایا ہے تو وہ چاہے گا کہ سدرہ تو دیکھے ہی دیکھے، کیونکہ جبرائیل بھی دیکھ رہا ہے، میکائیل بھی دیکھ رہا ہے، اسرائیل سارے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کو میں نے بلانا ہے محل میں، اور محل میں اس مقام خاص پر بلانا ہے جہاں کوئی نہیں آیا۔ سدرہ تک کسی اتحاد کی ضرورت نہیں۔ سبحان اور عبد کے درمیان جو اتحاد کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سدرہ تک کسی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو پہلے ہی مخلوق ہے۔ اب اس نے یہ چاہنا ہے کہ یہ جو عبد ہے، عبد، اس کے ساتھ وہ اتحاد میرا ہو جائے کہ جہاں میں ہوں وہاں یہ آ جائے۔ تو اس نے کیا کیا؟ دیکھیں، اگر تو میں یہ ساری بات کرنے کے بعد، ایک ہائپوتھیسس آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اگر میں دلیل نہ دوں تو آپ کہیں گے یہ شاہ صاحب تصوراتی بات کر رہے ہیں، کنسیپچول ان کا آئیڈیا ہے یہ جس پر بات کر رہے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ بات کہاں سے میں نے اس کو لیا؟ یہ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تو پھر میں نے دلیل کہاں سے لی اس کو؟ دلیل سنیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کریم کو جگا کر پیغام سنا کر اٹھایا اور کہا اللہ تعالیٰ ان اللہ اشتاق للقائک یا محمد، کہ اللہ آپ کے ملنے کا خواہش مند ہے، اللہ آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، دعوت آ گئی، سرکار کو اٹھایا تو کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے میرے نبی کا سینہ مبارک شک کیا گیا۔ یہ معراج کی روایتوں میں مشہور روایت ہے، حضور کا شک صدر ہوا، سینہ مبارک پیڑ تک شک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، جو نکالنا تھا نکال دیا، جو ڈالنا تھا ڈال دیا۔ آپ سوال کریں گے شاہ صاحب آپ نے عجیب بات کہہ دی کہ نکالا بھی ہے کچھ اور ڈالا بھی ہے کچھ، حدیث کے یہی لفظ ہیں، میں کیا کروں؟ پوچھنا آپ کا سوال پوچھنا یہ آپ کا حق ہے، پوچھیں کہ شاہ صاحب نکالا کیا تھا؟ نکالا تھا بیج،
کیا نکالا تھا؟ دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھانی پڑے گی مجھے. نکالا کیا تھا؟ ہم بچے تھے, دیہاتی ماحول تھا, ٹپیکل, آج سے 50 سال پہلے 55 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, ٹپیکل دیہاتی ماحول. آموں کا موسم آنا تو ارد گرد دیہات میں آموں کے باغ تھے, اور اس وقت یہ پیسٹیسائڈز اور یہ کیمیکل والی کھادیں نہیں ہوتی تھیں, بلکہ سارا سال زمیندار گاؤں کے پاس ایک جگہ پر روڑی اکٹھی کرتے تھے, گوبر روڑی وہاں جمع ہوتا رہتا تھا, اور اس کے بعد اپنے ریڑوں گڈوں پہ وہ ڈال کے تو کھیتوں میں پھیلا دیتے تھے. دیٹ واز آرگینک میتھڈ, کراپ کے لیے, جنس کے لیے, گندم کے لیے اور چیزوں کے لیے وہ آرگینک طریقہ تھا. وہ اس وقت کی بات ہے. اب لوگ آم کھاتے تھے, گٹھلیاں پھینک دیتے تھے, وہ گٹھلیاں چلتی چلتی کسی کھیت میں چلے گئی, روڑی پر چلے گئی. ہم بچے ڈھونڈتے تھے کہ آم کہاں نکلا ہے, پودا, چھوٹے چھوٹے آم کے پودے کہاں نکلے. وہ دیکھنے تو وہ پودے ہرے بھرے اور جناب خوبصورت رنگ ان کے تر و تازہ, ہم نے جا کر وہ اکھیڑنے اپنے گھروں میں جا کے لگا لے. اب ان کے نیچے ہوتی تھی گٹھلی. کیا ہوتی تھی؟ گٹھلی, بیج ہوتا تھا, بیج. آم کا آپ گٹھلی لگا لے, گندم کا دانہ آپ وہ لگا لے, گندم کا دانہ نیچے ڈالا, اس سے پودا نکلا. اب مجھے یہ بتائیں, جب پودا بن جاتا ہے, اوپر سٹے لگ جاتے ہیں, دانے پک جاتے ہیں, جو اب ماحول بن رہا ہے, اللہ تعالیٰ قوم کی نصیب میں کرے. یہ موسم بہت خوبصورت اس وقت چل رہا ہے گندم کے اعتبار سے, ٹھیک ہے نا. چونکہ میں جانتا ہوں, دیہاتی آدمی ہوں, پینڈو آدمی ہوں, مجھے پتہ یہ جو ہوا چل رہی ہے نا تپش کے ساتھ, یہ کمال کا یہ غذا ڈائٹ ہے اس وقت گندم کے لیے. یہ ہوا کا چلنا جو گرمی ہے یہ اس کو پیلا کر رہی ہے, ہوا اس کو خشک کر رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے رب کا نظام ہے. اگر اب بارش ہو جائے تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. آئیڈیل اس وقت میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ساتھ چل رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی تپش آ رہی ہے, زمیندار اس بات کو جانتا ہے, اپنی محنت کا پھل جس کو ملنا ہے, کہ یہ اس ہوا اور اس تپش کا کیا امپیکٹ ہوگا اس گندم پر. بس سمجھ آ گئی. اب گندم اس نے کاٹنی ہے. مجھے کوئی بتائے یہاں پر, اگر کوئی زمیندار جنہوں نے کیا زمیندارہ, مجھے یہ بتائیں, جب گندم کا پودا کاٹے گا تو نیچے دیکھے گا کہ جس بیج سے نکلی ہے وہ بیج ہے کہ نہیں. نہیں نا دیکھتا کوئی بھی. آم کھاتے وقت کیا نیچے سے اس کی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک گٹھلی سے آم نکلا ہے, اتنا بڑا درخت بن گیا, وہ نیچے ہے بھی کہ نہیں. نہیں نا دیکھتے, نہیں دیکھ, ختم ہوگی گٹھلی. گٹھلی کا کیا کام ہے؟ گٹھلی کا کام ہے ایک نئے وجود کو جنم دینا. گٹھلی کا کیا کام ہے؟ ایک وجود کو جنم دینا. اور جب وہ جنم دے چکے تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی. لیکن ہم میں وہ چیز جو گٹھلی نطفہ ہے وہ موجود رہتا ہے. انسان میں, جاندار لیونگ آرگنزم میں وہ نطفہ موجود رہتا ہے, جس سے وہ بنتا ہے, جس سے اس کا وجود نمو پاتا ہے, پیدا ہوتا ہے, وہ قائم رہتا ہے. وہ جو نکالا تھا شک صدر کر کے اللہ نے اپنے عبد سے جس چیز کو نکلوایا تھا وہ بیج بشریت تھا. اس کو ادھر ہی رہنے دو, وہاں وہ بن کے جاؤ, اتحاد قائم کر کے جاؤ اس کی پاکی کے ساتھ. بس سمجھ آ گئی. وہ بیج, اور حدیث کے لفظ ہیں, جبرائیل علیہ السلام نے جب شک صدر فرق کیا تو اس میں سے ایک بیج کی طرح کی چیز کو نکال دیا. وہ بیج تھی بشریت کا بیج, عبدیت کا بیج, بندگی کا بیج, اس کو نکال دیا. اب بندہ بھی ہے, عبد بھی ہے, بشر بھی ہے, مگر ہماری طرح نہیں رہا. ہماری طرح نہیں رہا. اب وہ نکل گیا, بھرا گیا, کچھ نکالا کچھ بھر دیا. یہاں کا نکالا وہاں کا بھر دیا. ہائے 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 ہائے. کیا کہا؟ اس لیے جب یہاں آنا تھا تو بیج ضروری تھا. کیا میں نے کہا؟ جب یہاں آنا تھا تو بیج ضروری تھا, جب جانا ہے تو وہ ضروری ہے جو وہاں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب ڈالا بھی اور نکالا بھی تو کیا ہوا؟ اب یہ عبد نہ رہا, اب عبد ہو بن گیا. اب کیا بن گیا؟ عبد ہو بن گیا. نکلنے سے ہونے سے یہ اتحاد ہو گیا. ہائپوتھیسس نہیں ہے, دلیل موجود ہے. اب کیا ہوا؟
اب یہ وہ نہیں رہا جو آیا تھا. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ. کیا یاد کرو گے یار. یہ ہے میرے نبی کی شان ابدیت, یہ مقام ابدیت ہے میرے نبی کا. جانا وہاں ہے جہاں گیا کوئی نہیں. جو اس بیج سے یہاں آئے ادھر ہی چھوڑ جاؤ, ادھر جانا ہے تو ادھر کا بھر دیا. وہ مجھے ایک دفعہ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات بتائی ہے. معراج کے موضوع پر میری تقریر تھی, چشتیہ نظامیہ سلسلے کے بزرگ فرمانے لگے کبھی ناسا کی رپورٹ پڑھنا اسپیس ٹیکنالوجی پر, یہ جو راکٹ ٹیکنالوجی ہے اس کی رپورٹ پڑھنا. پڑھے لکھے آدمی تھے اس لیے بات کر رہا ہوں. ایک سلسلہ عالیہ کے گدی نشین بھی رہ چکے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شوق پڑا میں نے, پڑھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کئی تجربے ناکام ہو گئے. امریکہ کا ادارہ ناسا جو اسپیس ٹیکنالوجی اور خلا کے بارے میں تحقیق ریسرچ کرتا ہے, اور اس نے اپالو بھیجے اور اس نے سارے بھیجے 69 میں اپالو 11 جب گیا ہے پہلی دفعہ, تو اس سے پہلے بھی اس نے تجربے کیے تھے. اب وہ تجربے کرتا تھا تو ہوتا کیا تھا کہ جب راکٹ ایک خاص سپیڈ پہ جاتا تھا تو اس کو آگ لگ جاتی تھی, ڈیو ٹو فرکشن آف ایئر اس کو آگ لگ جاتی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو چونکہ یہ اگر ہم سپیڈ کم کریں تو یہ معاملہ یہ جا نہیں سکتا, اگر سپیڈ زیادہ کریں تو فرکشن سے آگ لگ جاتی ہے. انہوں نے کہا مٹیریل ایسا لگاؤ کہ جس سے اس کو آگ نہ لگے. انہوں نے پھر اس پر وہ مٹیریل لگایا کہ اب وہ ہزاروں کلومیٹر پر منٹ اب وہ پرواز کرتا ہے, اس کو آگ نہیں لگتی. تو مجھے کہنے لگے یہ بندے کو ذرا کھلے بدن بھیجو نا ذرا اتنی سپیڈ سے, اس بندے کو اس گوشت پوسٹ کے ساتھ اتنی سپیڈ سے ذرا بھیجو تو صحیح اوپر, یہ 50 کلومیٹر اس سپیڈ سے نہیں جا سکتا, ختم ہو جائے گا یہ. تو فرمانے لگے اگر بندہ نہیں جا سکتا تو جو عرشوں فرشوں کو پار کر گیا, جو لامبکا تک چلا گیا, میرے رب نے مٹیریل ہی وہ لگا دیا تھا. ہائے 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 ہائے, لگانے والے نے اپنی لیبارٹری میں مٹیریل ہی وہ لگا دیا تھا کہ سونے آ اور دنیا کو بتا یہ بجلی کو پکڑ نہیں سکتے, تو اوپر بیٹھ جا, یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ ایک برق نہیں یہ براق ہے. کیا مطلب؟ there are thousand such types of things کہ جو انسان کو جلا کے رکھ دے. یہ ایک براق کئی براقوں کا مجموعہ, ایک 440 وولٹ نہیں ہے, یہ پاور ہاؤس ہے براق. اس پر میرے نبی بیٹھ کے, کیا مطلب, نبی نے سواری کر کے بتا دیا اور سب نیچے ہے میں اوپر ہوں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ ابھی ایک ہی توجیہ میں کر سکا ہوں. سبحان اللہ. مقام ابدیت کی صرف ایک توجیہ ہو سکی. 6 منٹ ہے میرے پاس. ایک دوسری بات کو شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. ابد کیوں کہا سفر معراج پہ؟ ابد کیوں کہا؟ نو ایک اور اینگل سے بات کرنے لگا. ابھی میں نے اتحاد کی بات کی ہے سبحان والے سے اور ابد سے, ان کے اتحاد کی بات کی ہے. اس میں دوسرا اتحاد ہے, وہ سنیں. اگر رسول کہہ دیتا, نبی کہہ دیتا, حبیب کہہ دیتا, شاہد کہہ دیتا, مبشر کہہ دیتا, ہادی کہہ دیتا, شافع کہہ دیتا, سراج کہہ دیتا, منیر کہہ دیتا, یہ سب کچھ کہہ دیتا, تو ان کا اتحاد ہمارے ساتھ نہ بنتا. بات تو سمجھو یار, میں کیا کہہ گیا ہوں. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے میری, میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ پاک کے ساتھ تعلق تو بن گیا ہو سے کہ اس کا بندہ,
ایک اتحاد ہمارے ساتھ بننا تھا اس معراج کے واقعے کے حوالے سے، اس سیر کے حوالے سے ہمارے سے ایک اتحاد بننا تھا۔ اگر نبی سیر کر آتا تو ٹھیک ہے، فخر کی بات ہوتی ہے ہمارے نبی سیر کر رہے، نہ اسی نبی بننا ہے تو نہ سیر ہونی۔ کیوں حضرت صاحب بھائی نبی سیر کر رہے تو ہن کو نبی ہوئے تو سیر کرے نا، تے نبی آنا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان تے سیر ہونی کوئی نہیں۔ جے رسول ہوں رسول آنا کوئی نہیں، سیر ہونی کوئی نہیں۔ ساڈے نال کہدا اتحاد بنیا؟ او شاہد ہوں، مبشر ہوں، ہاتی ہوں، شافع ہوں، اتحاد بندا نہیں۔ اللہ نے کیا اتے آئے گا تے میرے نال اتحاد، تے جدو جا کے واپس آئے گا تے پھر انہاں نال اتحاد ہو جائے گا۔ او کادے نال ہونا سی؟ او ایک ہی لفظ نال ہونا سی، او عبد سی۔ وہ کیا تھا؟ وہ عبد تھا، اور اسی بھی عبد تے او بھی عبد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ دو اتحاد تھے، اوپر گئے تو سبحان والے سے اتحاد ہو گیا، تو جب اوپر سے ہو کے نیچے آئے تو ساڈے نال اتحاد ہو گیا۔ یہ عبد نہ ہوں تے اتحاد نہ ہوندا، انہیں کیا سونیا واپس بھی آنا ہے۔ مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے صغیر کا نامور نام، صوفی عالم، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، بڑی کمال کی بات کہہ گئے، فرماتے ہیں کہ باقی سارے باتیں بھول جاؤ، جٹکی سی سادہ سی بات یاد رکھو میرے نبی کے مقام اور شان کی معراج کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی تھے جو وہاں جا کر پھر واپس آ گئے۔ یہ نبی کا مقام ہے، مقام عبدیت ہے کہ وہ وہاں جا کر، اگر کوئی اور جاتا، کہتے ہیں میں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا، کہتے ہیں اگر میں وہاں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ وہ کہتے ہیں یہ نبی کی شان عبدیت ہے کہ وہاں جا کر پھر آگے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اتحاد بننا تھا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ عبد نے ہم سے اتحاد بنا دیا۔ بات سمجھ؟ اب دیکھیں، ہم نے فیض لینا معراج کا، حضور سے فیض لینا معراج کا۔ وہ کہتا ہے رسول گئے، وہ کہتا ہے نبی گئے، وہ کہتا ہے شاہد گئے، مبشر گئے، حبیب گئے، تو فیض لینا مشکل تھا۔ نبوت کا فیض ملتا، رسالت کا فیض ملتا، لیکن معراج کا فیض نہ ملتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کی صفت عبدیت کو بیان کیا جائے تاکہ عام گناہگار کا اتحاد ہو جائے عبدیت میں، بشریت میں، اور پھر وہ فیض لے، اور جب فیض لے تو نبی اس کی نماز کو اس کی معراج بنا دے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ مناظر، یہ مراحل، یہ مقام، یہ سارے حاصل کیے، سیریں کی، مشاہدہ کیا، اور رب کا دیدار کیا، تو یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ بھائی دیکھیں، قربان ان صحابہ کے، ان کے ایمان پر، یقین پر، محبت پر، عقیدت پر، انہوں نے پتہ ہے اتھے جیڑا سوال کریں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڑھے واسطے کی ہے، تسی تے وہ نظارے دیکھ آئے، دیدار کر آئے، ساڑھے واسطے کی ہے؟ تو میرے نبی نے کی فرمایا الصلاۃ معراج المومنی، اور نماز مومنہ دی معراج ہے۔ معراج مومنہ دی معراج ہے، نماز مومنہ دی معراج ہے۔ میرے نبی نے کیا اتحاد، نماز میں بھی پڑھا گا، نماز تسی بھی پڑھو گے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ معراج کا تحفہ ہے نا، نماز معراج کا تحفہ ہے، یہ تحفہ معراج کا ہے، لیکن مومن کی معراج ہے۔ بولو مومن کی معراج ہے۔ سامعین محترم، یہ دوسرا نقطہ بھی میں ایکسپلین نہیں کر پایا کیونکہ وقت ہو گیا، تو آخری نقطہ جو تھا وہ نبی اس لیے نہیں کہا کہ آنے والے وقت پہ میرے رب کو علم تھا کہ اعتراض ہونا ہے،
کہ معراج روحانی تھی کہ جسمانی تھی؟ اللہ نے عبد کہہ کے مسئلہ ہی حل کر دیتا. وہ تے پاگل بیوقوف جاہل انپڑھ نے احمق نے وہ جڑے عبد تے غور نہیں کر دیتے روحانی دی تکرار کر دے پے نے. اور عبد کیا ہی تا سی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اے معراج روح مال جسد سے سی اور روحانی نہیں اے جسمانی معراج سی. بات سمجھ آ گئی؟ جے نبی رب کہندا کہ نبی نو معراج کیتی تو تانوں ایک گل دا پتہ ہے نبی بغیر بدن دے بھی نبی ہوندا ہے. نبی بغیر جسم دے بھی نبی ہے. یہ وقت گزر گیا کنت نبی و آدم بین روح والجسد میں ادوں بھی نبی سا جدو آدم روح اور جسد کے درمیان سی میں ادوں بھی نبی سا. بات کیا سمجھ تو کیا یہ بدن تھا؟ بولیے بدن تھا؟ نبوت تھی بدن نہیں تھا. تے جے او کہندا میں نبی نو سیر کرائی تو لوکی کہندے اے پہلے بھی نبی سی تے روحانی سی روحانی تے ہون بھی روحانی نبی گیا تے جسم تے رہ گیا. ایتھے اللہ نے کہا نہیں اے جسم بھی گیا تے روح بھی گئی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ سامعین محترم یہ میری آج کی گفتگو مقام ابدیت اور شان ابدیت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ابدیت اور مقام دو میرے موضوع رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ کے لیے کرتا ہوں. زندگی تندرستی رکھے. سائنس اور معراج اور حقیقت معراج یہ میرا ایک اہم موضوع تھا. اب پتہ چلتا کہ معراج کیا تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی پتہ ہی نہیں چلا یہ وقت کیسے ختم ہو گیا.